السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ 2 ایپیسوڈ سے سورج، چاند، آسمان، زمین، رات اور دن کا آنا، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوقات ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مخلوقات کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان مخلوقات اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایک آدمی کو توحید پر قائم رہنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا اور توحید میں اور پکے طریقے سے آدمی کو اپنا عقیدہ پختہ کر لینے کے لیے نشانیاں کافی ہیں انشاءاللہ۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں بات ہماری یہاں پر آ کر رکی تھی کہ جیسے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو چاند کے مسئلے کو لے کر بعض اوقات کچھ خفیف سا ڈفرینس آف اوپینین نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طرف یہ کہنے والے لوگ ہم کو نظر آتے ہیں کہ یونیورسل مون سائٹنگ کا خیال کرتے ہوئے مکے میں جیسے عید کا اعلان ہو جائے گا یا پہلی مرتبہ جہاں پر بھی چاند نظر آ جائے گا، اس کے حساب سے ہم اپنا رمضان شروع کریں گے، اس کے حساب سے ہم اپنا رمضان کا اختتام کریں گے۔ اور دوسری طرف ایک اوپینین یہ نظر آتا ہے کہ ریجنل مون سائٹنگ، یعنی جو ایریا ہوتا ہے اس ایریا کے حساب سے آدمی فیصلہ لے، یہ نہ دیکھے کہ دوسرے مقامات پر یا دور کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اس کو نہ دیکھے، بلکہ اپنے ریجنل مون سائٹنگ کے حساب سے آدمی فیصلہ لے۔ تو ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ اگر جہاں پر وہ رہتا ہے اگر وہ دیکھے کہ وہاں پر اختلاف ہو رہا ہے، جس گاؤں میں، جس شہر میں اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اختلاف ہو رہا ہے، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی کیا شکلیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں ترمذی شریف حدیث نمبر 697 697 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ارشاد مبارک ملتا ہے: الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون۔ روزہ پورے لوگ مل کر روزہ رکھو، پورے لوگ مل کر افطار کرو، اور پورے لوگ مل کر قربانی دو۔ یعنی کہ اجتماعیت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ایک اجتہادی مسئلے میں جب انہوں نے دیکھا کہ جس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو بہرحال لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی رائے تو الگ ہے، امام صاحب کی رائے تو الگ ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا: الخلاف شر، یعنی بعض جگہوں پر اختلافات شر پیدا کر دیتا ہے۔ خاص طور سے عید کا معاملہ جو ہوتا ہے ہندوستان میں، جنرلی عوام میں یہ بات مشہور ہے، عوام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ آپ کی عید الگ، میری عید کا الگ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں میں مسلمان ہوں، یا میں مسلمان نہیں آپ مسلمان ہیں۔ یعنی لوگ عید کو مسلمان ہونے اور نہیں ہونے کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو عوام میں چونکہ یہ مزاج ہے تو اس وجہ سے اس کی رعایت اور کرنی بہت ضروری ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے شد و مت کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ پوری دنیا کی رویت ایک ہی ہونی چاہیے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک پورے لوگ اجتماعیت کے ساتھ اس مسئلے کو نہیں مانتے، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے مقامات پر جہاں آپ رہتے ہیں ان کے حساب سے آپ عید منائیے۔ کیوں؟ اگر وہ حرام ہوتا، وہ ناجائز ہوتا، تو کیا ایک حرام چیز کا فتویٰ دیتے؟ اور اسی طریقے سے حق اور باطل کا کلمہ اگرچہ کہ استعمال کیا گیا، لیکن اجتہادی مسئلے میں حق اور باطل، یہاں پر بھی عوام میں ایک غلط فہمی ہے۔ حق اور باطل، علماء کرام کے پاس حق اور باطل کے کلمات بالکل الگ کانٹیکس میں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن عوام میں حق اور باطل کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کفر اور ایمان کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اب باطل کو مٹانے کے لیے حق کے خاطر جان دے دینی چاہیے، یہ رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ راجح اور مرجوح، ایک آدمی کے پاس جو چیز راجح ہوتی ہے اس کو وہ حق کہہ سکتا ہے، اور بعض اوقات اس کو اتنا یقین ہوتا ہے
کہ یہ مرجو ہی ہے اور وہ اس کا کہتا ہے کہ باطل ہے، یعنی کہ وہ اس کے حساب سے غلط ہے، لیکن یہ لیول کا باطل نہیں ہے کہ مجبوری میں اس پہ نہ چلا جائے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، ان کے فتوے کے حساب سے تو راجع یہی ہے کہ یونیورسل مون سیٹنگ ہے، پوری دنیا کی ایک رویت ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک اجتماعیت قائم نہیں ہو جائے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مقام کے لوگوں کا ساتھ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت کی کتنی اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ تو بہرحال اس مسئلے کو اجتہاد کے مسئلے کی حد تک ہی رہنے دیا جائے، اس کو عقیدے کا یا ایک دوسرے کو گمراہ یا فاسق یا کافر یا کفر و ایمان کا مسئلہ نہ بنا جائے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، ایک اجتہادی مسئلہ ہے، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر محنت کرے گا تو انشاءاللہ یہ علماء کرام ہی ہے جو محنت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عالمی رویت وحدہ کا اگر کوئی آدمی قائل ہے تو وہ بھی علماء کرام کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں لکل بلد رؤیتہم، کہ ہر ریجنل کا، ہر ایریے کا کسی بھی وجہ سے یا تو حاکم یا کسی ایک ملک یعنی اتحاد قائم کرنے کے لیے کسی نے ایک اعلان کر دیا ہے، یا مطلع کی وجہ سے، الگ الگ وجہ سے بہرحال کسی نے بھی اعلان کیا ہے کہ نہیں ہم مقامی رویت ہی کے حساب سے چلیں گے، تو بہرحال دونوں مسئلوں میں بھی علماء کرام کی جمع غفیر ہے۔ اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے بلکہ خود صحابہ کرام تابعین کے زمانے میں بھی کہ کیا مقامی اعتبار سے چلیں گے یا ہم دوسری جگہ کی رویت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں، اس مسئلے میں بہت قدیم زمانے سے یہ گفتگو چلے آ رہی ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح مسلم میں جو حدیث قریب کے نام سے ہی مشہور حدیث ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جو چاند نظر آیا تھا، ہلال نظر آیا تھا، اس کے حساب سے جب انہوں نے روزے کنٹینیو کیے تو قریب جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رہا کرتے تھے، وہ مدینے سے سیریا کی طرف گئے۔ اس زمانے میں سیریا میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سب لوگوں نے سیریا میں چاند دیکھا ہے، لیکن آپ کے چاند دیکھنے میں اور ان کے چاند دیکھنے میں دنوں کا فرق آ رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی رویت کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ سیریا مدینہ دونوں کے درمیان لگ بھگ 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیریا اور مدینہ کے لوگ لگ بھگ ایک ہی وقت پر عید منا رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں کبھی چاند وہاں پر نظر آتا ہے اور کبھی چاند یہاں پر نظر نہیں آتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاند کو دکھانے والے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کب کہاں پر کس انداز میں جغرافیکل جو باؤنڈریز ہے اور اسی طریقے سے دکھنے اور نہ دکھنے کا جو فرق ہے زمانے کے حساب سے، حالات کے حساب سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پورا نظام چلا رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند کے دیکھنے سے روزہ شروع ہوتا ہے اور چاند کے دیکھنے پر روزہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت کافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ مسئلہ بڑا قدیم ہے، یعنی اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ایک مرتبہ رویت ثابت ہو جانے کے بعد ہر جگہ پر لازم ہو جاتی ہے، اگر کوئی یہ اوپینین رکھتا ہے تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہمیں تصور کریں گے کہ ان سے ایک روزہ چھوڑ گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں لازم ہے، اس کو اس بارے میں چھوڑ دیا جائے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اگر وہاں پر سوال یہ نہیں اٹھا کہ اگر آپ کو پہلے معلوم ہو جاتا تو کیا آپ اس کے حساب سے مانتے یا نہیں مانتے؟ واضح لفظوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت کافی نہیں۔ وہاں یہ ٹاپک نہیں چل رہا ہے کہ وہاں دیکھ لینے کے بعد آخر کس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، کیا اس وجہ سے کیونکہ تاخیر سے آپ کو انفارمیشن ملی؟ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ مجھے دیر سے انفارمیشن ملی، پہلے اگر ملتی تو شاید میں ڈیسیشن کچھ اور لیتا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے سیدھے سیدھے الفاظ میں، کلمات میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے لیے ان کی رویت کافی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ اوپینین، یہ رائے صحابہ اکرام سے چلتے آ رہے اس زمانے سے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کی مخالفت کرنے والے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس زمانے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کی مخالفت کرنے والے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس زمانے میں۔ اور
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف نسبت نہیں دے رہے کہ میں نے اس کو سمجھا ہے، حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سمجھتے بھی ہیں تو بعد والے لوگوں کے استنباط سے بہتر تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استنباط ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ اللہم علمہ التنزیل وفقہہ فی التاویل، کہ اللہ تو نے قرآن مجید تنزیل کے بارے میں علم عطا کر اور ان کو تاویل کی گہرائی عطا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس صحابی کو ملی، وہ صحابی کا استنباط اگر مان بھی لیجئے کہ انہوں نے استنباط کیا، تب بھی ہمارے استنباط سے، بعد والوں کے استنباط سے تو وہ استنباط میں پاور ہے، لہو حظ من القوہ، جیسا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ اس کے اندر بہت بڑی قوت پائی جاتی ہے۔ اور محدثین نے، اگر آپ پڑھ لیجئے صحیح مسلم میں، اگرچہ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ باب نہیں باندھا، امام منذری نے مختصر صحیح مسلم میں جو باب باندھا ہے، یا اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، کہ ہر ایریے کی رویت ان کے لیے خاص ہے، یعنی دوسرے جگہ کی رویت دوسرے مقام پر حجت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر دو رائے ہیں تو ایسی بات نہیں کہ وہ خواہشات کی بنیاد پر ہے، ہر رائے والے کے پاس اپنی دلیلیں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یونیورسل مون سائٹنگ ہونا چاہیے، تو ان کے پاس بھی ایک دلیل ہے، سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی سومو ظاہر بات ہے یہ پورے امت کے لیے ہے، پورے انسانوں کے لیے ہے، یہ عموم ہے، اور الامر یدل علی الوجوب، ایک امر ہوتا ہے تو اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو عموم ہے وہ سارا عموم اپنے عموم پر قائم رہے گا۔ لیکن پھر دوسری طرف اصولی نقطہ یہ ہے کہ الامر یدل علی الوجوب، یقیناً امر کا صیغہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس سے چیز واجب ہو جاتی ہے، لیکن اصول ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے، الا اذا دلت قرینۃ صارفہ، لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ آ جائے جو اس کے وجوب کو پھیر دیتا ہے، تو پھر وہ وجوب ختم ہو کے اس کے اندر واجب کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر قریب والی روایت پر اگر آپ غور کرتے صحیح مسلم کے مطابق، تو ہاکذا امرنا، وہاں پر بھی تو نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی رویت کو ہم کافی نہیں سمجھتے، تو یہ قرینہ کیا کافی نہیں ہے کہ ایک وجوب کو پھیرنے کے لیے؟ تو ظاہر بات ہے دوسری طرف بھی اوپینینس ہے۔ تو جو حضرات، جو اوپینین رکھنے والے، رائے رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے اپنے مقام کے حساب سے چھوڑ دینا چاہیے، تو ان کے دلائل بھی پاورفل نظر آتے ہیں، اور جو عمومی طور پر جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں سب کی رویت ایک ہی ہونی چاہیے، ان کے بھی دلائل الحمدللہ دونوں طرف بھی علماء کرام ہیں، اور جو فرق کے قائل ہیں، رویت وحدہ کے قائل نہیں ہے، تو اب دیکھیں سورج پر غور کریے آپ، مثال کے طور پر سورج جو غروب ہوتا ہے اور جو ٹائمنگ زون ہے انڈیا کے اور سعودی عرب کے، اگر آپ دیکھیں تو لگ بھگ 2.5 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے، اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جب آپ نے سورج کے فرق کو مان لیا اور آپ اپنے اپنے حساب سے، لوگ ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مکے کے ٹائم کے حساب سے ظہر پڑھی جائے گی، مکے کے ٹائم کے حساب سے عصر پڑھی جائے گی، تو اسی طریقے سے جب آپ نے سورج کے فرق کو تسلیم کر لیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا نا، اگر یہاں سے سورج طلوع ہو جائے اور سورج یہاں پر غروب ہو جائے تو فقد افطر الصائم، تو روزے دار کے روزہ کھولنے کا ٹائم آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر یہ جملہ کہہ رہے تھے تو اس وقت پر پوری دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں یا سامعین کرام وہاں پر محدود تھے؟ وہ سامعین تھے جو عرب میں اور مکے میں رہا کر رہے تھے، جن کو معلوم تھا کہ سورج کب ڈوبے گا، تو ظاہر بات ہے اس کے مخاطبین محدود ہی ہیں، اس کو عام نہ کر دیا جائے۔ دیکھیں دلائل تو دو طرف بھی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں وسائل نہیں تھے، اگر وسائل ہوتے تو دیکھیں اپنی طرف سے قیاس یا اپنی طرف سے کوئی خیال لاتے اور کہتے ہیں دلیل نہیں، آپ کا ایک سوال سوال ہی ہے، سوال دلیل نہیں بن سکتا، سوال کو سوال کی حد تک ہی رہنے دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے گا نہیں اس زمان میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اگر بات کرنے کا موقع ملتا تو ڈیسیشن کچھ اور ہوتا۔ میرے بھائی حدیث میں الفاظ
بہت ہی واضح ہے کہ اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تو میرا ڈیسیشن کچھ اور ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ ہمارے لیے ان کی رویت کافی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ معلومات ہونے کے باوجود بھی ایک روزے کی قضا نہیں دے رہے ہیں۔ کیا کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے اور ان کے سر پر ایک روزے کی قضا ہے؟ کیا کوئی آدمی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہونے کے باوجود ایک رویت معلوم ہوتے ہی سب پر لازم ہو جاتی ہے۔ اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ہم یہ کہیں گے کہ شاید کہ آپ کو برد کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ برد، اس زمانے میں برد کا ایک سسٹم پایا جاتا تھا۔ برد کا مطلب ہوتا ہے کہ فاسٹ، تیز بھاگنے والا گھوڑا متعین کیا جاتا تھا، اور تیز خبریں لانے کا سلسلہ اس زمانے میں تھا۔ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ ہے کہ ایک گھوڑا ایک گھنٹے میں لگ بھگ 60 سے 70 کلومیٹر بھاگ سکتا ہے، یعنی کم سے کم 60، یعنی کہ 75 کلومیٹر، 80 کلومیٹر تک بھاگ سکتا ہے۔ لیکن اگر پہاڑ اور پتھریلے علاقے ہوں تو ایسے اوپر 60 کلومیٹر بھاگ سکتا ہے، 50 سے 60۔ اب مان لیجئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، آپ نے کیا کہا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 اور 1909 میں، 1906 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل چھا جائے تو کیا کرو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بادل اگر چھا جائے تو چاروں طرف گھوڑے جو ہے ظہر سے دوڑا کر رکھو، اور تقریباً 60 کلومیٹر اگر مان لیں تو 1.5 گھنٹے میں گھوڑا بھاگ کر آ سکتا ہے۔ عشاء تک بھی گھوڑا بھاگ کے آ سکتا ہے، 9 بجے تک بھی، 10 بجے تک بھی، 11 بجے تک بھی گھوڑا بھاگ کر آ سکتا ہے۔ اگر 1.5 گھنٹہ مسلسل گھوڑا اگر چلے گا تو لگ بھگ 60 سے 70 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، اگر 90 کلومیٹر بھی کور کر لیتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات میں حیدرآباد میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ ایک ایریے میں حیدرآباد کا جو پورا ہے 30 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، ایک جگہ پر بارش خوب پڑتی ہے، حیدرآباد کے دوسرے حصے میں بارش پڑتی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بارش ہو رہی ہے؟ میں جب حیدرآباد کے دوسرے ایریے والوں سے پوچھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ہمارا تو بارش ہی نہیں ہوئی۔ مطلب کیا نکلا؟ 20 30 کلومیٹر کے فاصلے میں موسم چینج ہو سکتا ہے۔ بادل آپ کو جو نظر آئے دوسرے پہ بادل نظر نہیں آ سکتے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات لمبا ایریا بادل میں ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ خاص طور سے مکے کا موسم، عرب کا موسم، تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بادل کے کنڈیشن کتنے ریئر پائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ مان بھی لے، اگر آپ یہ کہہ بھی لے کہ بادل کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جیسے ہی بادل ہو جائے تو سمپل آپ یہ کریں کہ شعبان کو آپ 30 کر لے، وہ دن مکمل کرے، شعبان ہی کاؤنٹ کر لے، رمضان ابھی شروع نہیں ہوا۔ کتنا آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چاروں طرف گھوڑے بھگائے جائیں، اور مغرب میں جیسے ہی اگر کوئی کہیں پر بھی چاروں طرف میں کہیں نہ کہیں تو بادل چھٹے گا تو لہٰذا وہاں کی خبر لا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تکلف نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ دوسری جگہ کی خبریں لینا آپشن ہے، اختیاری ہے۔ کبھی قافلہ آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپٹ کر لیتے تھے، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اطلاع نہیں ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بادل ہو تو لہٰذا شعبان کو مکمل کرو، ایک دن اور بڑھا لو، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی زمانے میں اطلاع نہیں ملی، انہوں نے روزہ کنٹینیو کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ آیا، اطلاع دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کر لیا۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکسپٹ کرنا یا نہیں کرنا، وہاں پر اجتماعیت قائم کرنے کے لیے اگر حاکم فیصلہ لے رہا ہو، یا وہاں کا مفتی فیصلہ لے رہا ہو، یا ہلال کمیٹی فیصلہ لے رہی ہو، تو یہ مسئلہ ان کے ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے۔ اجتماعیت قائم کرنے کے لیے جو سب سے مناسب شکل ہوتی ہے وہ رائے لی جائے۔ تو مسئلہ آپ انفرادی طور پر، اکیڈمک لیول پر آپ اپنے طور پر ایک رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب عمل کا مسئلہ آئے گا تو ایسے وقت پر اجتماعیت کا ساتھ دے۔ یعنی کہ 3 اوپینین ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کو یہ کہے کہ میں عالمی رویت واحدہ کا قائل ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، دلائل ہے، علماء کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں مقامی رویت کا قائل ہوں، آپ بھی یہ رائے رکھ سکتے ہیں۔ یونٹی آنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انفرادی رائے کی قربانی دیجئے،
اجتماعیت کے قیام کے لیے جس مقام پہ آپ رہتے ہیں وہاں کی میجارٹی کو فالو کر لینے سے اجتماعیت آ جا سکتی ہے تو الحمدللہ آپ میجارٹی کا ساتھ دیجئے، لیکن وہاں کی مائنارٹی کے دلائل سے اگر میجارٹی مطمئن ہو کر پورے مان لیتے ہیں تب بھی کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال اجتماعیت قائم ہونی چاہیے۔ اینڈ میں چند لوگوں کے اختلافات کی وجہ سے اختلاف کا ماحول اور ایک بڑا گھمبیر مسئلہ بن رہا ہے، تو وہ چند لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رائے کی قربانی دے، چاہے وہ جس اوپینین کے بھی قائل ہوں۔ تو یہ ہے میری باتوں کا چند خلاصے، ویسے تو اور بھی دلیل ہے، فمن شہید منکم الشہر، اس سے بھی استدلال کیا ہے، استدلالات بہت اپنے اس کی طویل اپنی جگہ پر کتابوں میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آسان انداز میں عوام الناس کے لیے ایک سبق دینے کی میں نے کوشش کی ہے کہ انفراد رائے کی قربانی اور اجتماعیت کا ساتھ دیتے ہوئے اتحاد کی مثال قائم کرنا اس مسئلے کا یہی حل ہے انشاءاللہ۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر سال رمضان المبارک مل جل کر اجتماعیت کی حالت میں منانے والا بنائے، اور ایسا کام کرنے سے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔